موت اس وقت وارد ہوتی ہے جب قومیں اپنے اصول زندگی سے منحرف ہو جائیں۔ یاد رکھو، دنیا کی کوئی قوم اپنا اصول قومیت چھوڑ کر زندہ نہیں رہ سکتی۔ قرآن فلسفے اور علمیات کی کوئی تصنیف نہیں۔ قرآن کو اس زاویہ نگاہ سے مت پڑھو، قرآن کو اس زاویہ سے پڑھو کہ اللہ سے تیرا کیا رشتہ ہے اور کائنات میں میرا کیا مقام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور ایمان کی تفسیر ہیں۔ میرے نزدیک خدا کی ہستی پر سب سے بڑی دلیل خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا وجود ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس وقت دو خطرے ہیں، ایک جغرافیائی قومیت، دوسرا وحدت امت کی نفی۔ اکثر لوگ مذہبی کتب پر عبور رکھتے ہوئے بھی صحیح مذہبی حس نہ رکھنے کے باعث فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میں عورتوں کا محفلوں میں مل جل کر بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ جب کوئی قوم زوال پر آمادہ ہو جاتی ہے تو پھر ٹھوس چیزوں سے مغز سے معنی سے بیگانہ ہو جاتی ہے۔ قوموں کے اخلاق کو خراب کرنے والی چیزوں میں ایک نہایت خطرناک بلکہ مہلک چیز وہ نظریہ ہے جسے فن برائے فن کہتے ہیں۔ آرٹ کی زوال پذیری دراصل اقوام کی مجموعی زوال پذیری کے تابع ہوتی ہے۔ موت کا کوئی وجود نہیں، اصل زندگی ہے، موت نہیں۔ انسانی جسم کے لیے بھی غیر فانی حیثیت اختیار کر لینا ممکن ہے۔ عقلی دلائل سے واجب الوجود کا اثبات نہیں ہو سکتا۔ اس کے اثبات کا طریقہ باطنی مشاہدہ یا مذہبی تجربہ ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی یہ باتیں کہ مذہب کو بالائے طاق رکھ کر تمام تر توجہ سیاسیات پر دینی چاہیے، یورپ کی غلامانہ تقلید کے سوا کچھ نہیں۔ جس قوم نے عورتوں کو ضرورت سے زیادہ آزادی دی، وہ کبھی نہ کبھی ضرور اپنی غلطی پر پشیمان ہوئی۔ اگر آپ کے پاس تہذیب کو ناپنے کا کوئی پیمانہ ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ دور حاضر میں تہذیب روبہ زوال ہے۔ حکومت کا سب سے بڑا فرض افراد کے اخلاق کی حفاظت ہے۔ وہ فلسفہ اور مذہبی تعلیم جو انسانی شخصیت کی نشو و نما کے منافی ہو، بیکار چیز ہے۔ آرٹ میں اطمینان و مسرت ضرور ہے، قوت نہیں۔ مذہب میں اطمینان اور قوت دونوں چیزیں ہیں۔ ہر صحیح مومن فوق البشر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عہد متوسط کے یورپ کے تمام علوم و فنون کے ماخذ اسلامی علوم ہیں۔ ہر وہ نظام حکومت جو محض انسان کی جسمانی یا مادی ضروریات ہی کو پورا کرے، وہ انسان کی تشفیع نہیں کر سکتا، انسان کی تشفیع نہیں ہو سکتا۔ نعمت کے بعد انسان کو ظرف نصیب نہ ہو تو نعمت لعنت بن جاتی ہے۔ مسلمانوں کو علم و حکمت میں سب سے پیش ہونا چاہیے۔ ان کا علمی ورثہ بڑا عظیم اور قابل فخر ہے۔ سرمایہ داری کی قوت جب حد اعتدال سے تجاوز کر جائے تو دنیا کے لیے ایک قسم کی لعنت ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے چند اقوال زریں
امید کروں گا کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اقوال زرعی ریٹن میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اسی چینل کے نام سے موسوم ہماری ویب سائٹ انسائیکلوپیڈیا اردو ہندی ہے، آپ اسے بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، جزاک اللہ۔